کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، اپنی بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، سید کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح وہ شخص جو صاحب نصاب ہو اس کو نہیں دے سکتے، جو غیر مسلم ہو اس کو نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز ہیں ماں بیٹا، مگر بیٹا سید ہے تو زکوٰۃ کیسے دیں، کیسے مدد کریں ان کی؟ نسب کا تعلق باپ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے وہ عزیز وہ خود سید ہے لڑکا، والدہ اس کی غیر سیدہ ہیں، تو آپ ان کی والدہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والدہ پھر مالک بننے کے بعد اس پر بھی خرچ کر سکتی ہیں۔ مستحق کون ہے کیسے معلوم ہو؟ بعض دفعہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ غیر مستحق تھا، کیا کیا جائے؟ ہر کام کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے سمجھے کہ کام جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے بھی سوچے جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ صحیح ہے نہیں ہے، غور و فکر کر لے، کسی سے پوچھ لے، معلومات لے لے۔ اپنی معلومات کی حد تک مطمئن ہو گیا کہ یہ مستحق تھا، زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ غیر مستحق ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن تحقیق کیے بغیر دے دیے تو پھر نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ کسی کو مکان کی مرمت کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، وہ مرمت کر سکتا ہے، مالک بن جائے گا۔ بہو بیوہ ہے، بچے چھوٹے ہیں، کیا میں اسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہوں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، بہو کو دے سکتے ہیں، بہو مالک بن جائے گی، پھر اب بچوں پر خرچ کرے گی۔ میرے بھائی ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، مگر والد بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ جی آپ کے بھائی مستحق ہیں، اپنے بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں، وہ مالک بن جائیں، اس کے بعد والد پر بھی خرچ کریں، لیکن والد کی مدد کی نیت سے نہیں دے سکتے۔ اب یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ سمجھیں، یہ نیت کرنے کہ میرے والد کی مدد ہو جائے گی تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا زیادہ حقدار کون ہے؟ پہلے حق کس کا ہے؟ زکوٰۃ کا زیادہ حقدار وہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے قرب و جوار میں ہیں، آپ کے اہل محلہ ہیں، یہ آپ کے زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔ بیوہ خاتون ہیں، بیٹے مالدار ہیں مگر ان کی مدد نہیں کرتے۔ اگر بیٹے مالدار ہیں اور ماں کی مدد نہیں کرتے، وہ بیوہ ہیں اور ان کو ضرورت بھی ہے تو آپ مستحق بھی ہیں، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وراثت ابھی تک تقسیم نہیں کی، کسی کی ملکیت میں نہیں آئی، تو اس وراثت کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے ابھی تک، لیکن جتنا جلد ہو سکے وراثت کے مال کو تقسیم کیا جائے اور ہر وارث کو اس کا حصہ دیا جائے تاکہ اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے۔ لیکن اگر اتفاقیہ ہو گیا کہ زکوٰۃ کا وقت بھی آ گیا اور اگر والد صاحب کا انتقال بعد میں ہوا اس کے بعد اور ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے وہ مال ابھی والد صاحب کا تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب وہ کسی کی ملکیت میں نہیں رہا، اب تک تقسیم نہیں ہوا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صاحب نصاب ہوں مگر قرضہ بھی بہت ہے، کیا زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ پر قرضہ بھی ہے تو جتنا قرضہ آپ کو دینا ہے وہ قرضہ اس میں سے مائنس کریں، پھر دیکھیں آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال بچتا ہے تو زکوٰۃ دیں۔ اپنے مقروض کو زکوٰۃ دے کر واپس لینا جائز ہے؟ مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دے کر واپس قرضے میں لینا جائز ہے؟ جو شخص آپ کا مقروض ہے اور مستحق زکوٰۃ بھی ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے دیں، بہتر یہ کسی کے ذریعے سے دے دیں، پہنچ جائے، اب اس سے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، بھئی آپ کے پاس پیسہ ہے تو میرے پیسے انہی طریقے سے کہ بھئی میرا قرضہ مجھے ادا کر دیں، لیکن دیتے وقت یہ نیت نہ کریں میں دوں اور پھر اس سے فوری واپس مانگوں میرا قرضہ دو، یہ نیت نہ کریں۔ امام یا مؤذن یا خادم کو زکوٰۃ دینا، امام ہونا، مؤذن ہونا، خادم ہونا، یہ مستحق زکوٰۃ کا استحقاق زکوٰۃ کا سبب نہیں ہے۔ ہاں وہ مستحق ہیں، غریب ہیں تو پھر دے سکتے ہیں، محتاج ہیں تو، اور اگر وہ امیر ہیں، صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو پھر امام ہو یا مؤذن اس کو زکوٰۃ اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ یہ امام ہے، دینا جائز نہیں۔ غیر مسلم ضرورت مند کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں، غیر مسلم ہے بے شک ضرورت مند ہے، مستحق، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، البتہ دیگر ذرائع سے مدد کر سکتے ہیں آپ، زکوٰۃ، صدقہ فطر یہ ان کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے علاقے میں ڈسپنسری ہے فری مستحقین کے لیے، زکوٰۃ کی رقم اسے دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم اس ڈسپنسری میں ظاہر کوئی نہ کوئی آدمی ہوگا جو وکیل، جو اس کے ذمہ دار ہوگا، اس کو آپ وکیل بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اس میں سے صرف مستحقین کو دوائیں دی جائے تو دے سکتے ہیں، اس میں سے جائز ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیں گے کہ صرف دواؤں کے لیے استعمال ہوگا، ڈاکٹر کی جو تنخواہ ہوگی یا کرایہ ہوگا وہ اس میں سے ادا نہیں ہوگا،
زکوٰۃ کی رقم میں سے۔ بینک سے کٹی زکوٰۃ بھی غیر مسلم لوگوں پر حکومت لگا دیتی ہے۔ اگر بینک سے جو رقم زکوٰۃ کی کٹتی ہے، آپ نے بے شک کہا اس کو کہ بھئی میرے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹ لی جائے، آپ کی طرف سے زکوٰۃ گئی اور آپ کو یقین ہے کہ یہ غیر مسلموں پر بھی لگتی ہے، تو پھر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بہتر یہ کہ پھر آپ اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں۔ ہم زکوٰۃ کی رقم سے کنویں بناتے ہیں اور مستحقین کو چشمے بنا کر دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کنویں بنانا تو جائز نہیں ہے، کنویں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی رقم سے کسی مستحق کو مالک بنا دیا جائے اور وہ پھر کنواں کھودے تو الگ بات ہے۔ البتہ چشمے بنا کر آپ مستحقین کو بنا کر دیتے ہیں تو یہ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ فلاحی اداروں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کو کھانا کھلانا تو جائز ہے، لیکن یہ فلاحی ادارے جو آج کل کام کر رہے ہیں یہ کچھ مشکوک ہے کہ وہاں پر جو لوگ کھانا کھاتے ہیں اس میں مستحق غیر مستحق کا فرق نہیں ہوتا، پھر اس میں مسلم غیر مسلم کا فرق بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن آپ اس طرح اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو دیں۔ بہتر یہ ہے کہ مستحق ڈھونڈ کر اس کو دیں، اس کی مدد کریں۔ زمینی پیداوار باغات پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کی الگ تفصیل ہے۔ جو غلہ ہوتا ہے، گندم، چاول، مکئی جو بھی ہو، یا باغات کے پھل ہیں، اگر وہ آپ نے بیچ دیے ہیں تو جو قیمت آپ کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ تو آپ وہی دیں گے، 2.5%۔ لیکن اگر آپ نے وہ بیچے نہیں ہیں، استعمال میں ہیں یا رکھے ہوئے یا جو بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا عشر ہوتا ہے۔ عشر کہتے ہیں 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ اگر اس پر اخراجات آتے ہیں، پانی خریدنے کے، ٹریکٹر لگانے کے اخراجات ہیں، تو پھر 20واں حصہ ہے اس کا دیں گے۔ اور اگر یہ اخراجات نہیں ہو رہے، خود بخود ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر اس کا 10واں حصہ عشر کے طور پر دیں گے آپ۔ عشر یہ بھی یاد رکھیے کہ عشر کے بھی وہی مستحق وہ ہوتے ہیں، مصارف ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے ہوتے ہیں۔ یہ اگلا سوال ہے کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم اپنے ملک بھیجتے ہیں تو کس حساب سے زکوٰۃ دیں؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اسی کی کرنسی میں آپ کو حساب کرنا ہوگا، چاہے زکوٰۃ کا ہو چاہے صدقہ فطر کا ہو۔ زکوٰۃ کا تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ تو فرق نہیں آتا، جتنا آپ کے پاس مال ہوگا اس کا 2.5% دیں گے آپ۔ صدقہ فطر کتنا آئے گا، جو بھی آئے گا، جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کا حساب کریں اور پھر آپ جس ملک میں چاہے بھیجیں۔ کمیٹی جو ڈالی ہے اس کی زکوٰۃ، کمیٹی جو آپ ڈالتے ہیں، کمیٹی کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی کمیٹی ابھی تک لی نہیں ہے، آپ جمع کرتے جا رہے ہیں، تو جتنی قسطیں آپ نے جمع کی اس کی زکوٰۃ دیں۔ اور جو کمیٹی آپ نے لے کر استعمال کر لی ہے، اب آپ اس کی قسطیں ادا کر رہے ہیں، تو اس سال میں، اس زکوٰۃ والے سال میں جتنی قسطیں آپ نے ادا کرنی ہے اتنی رقم کے آپ مقروض ہیں، وہ قرضے میں شامل کر لیں، باقی آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کی زکوٰۃ دیں آپ۔ عشر ادا کرنے کے بعد مال فروخت کر دیا، عشر آپ نے ادا کر دیا تھا، اس کے بعد آپ نے زمینی پیداوار یا پھل تھے جو بھی تھے آپ نے بیچ دیے، اب وہ تجارت ہو گئی، مال تجارت ہو گئی، اب اس کی زکوٰۃ کا اگر ٹائم آ گیا اور آپ نے بیچ دیے تو زکوٰۃ اس کی الگ دینی پڑے گی۔